اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت اور کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے کی دلیل ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے کہ رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزے رکھو، رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزے رکھو۔ اس سے پہلی آیت گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا سب سے اہم، سب سے پہلا، سب سے بڑا عمل روزہ ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہمارے ہاں اب آج کے دور میں فرائض بھی عبادات، وہ عبادات جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں میں پر ہے، ان میں ایک چیز رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کا روزہ اسلام کا بنیادی رکن، رمضان کا روزہ فرض، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات سمجھتے جائیے کہ رمضان میں روزہ رکھنا اسلام کا شعار بھی ہے، اسلام کی علامت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیر القرون میں اگر کوئی شخص روزہ توڑتا تھا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی، اسے کوڑے لگائے جاتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہونے کے باوجود ہم نے اپنی اس علامت کو کھو دیا ہے۔ آپ باہر نکلتے ہیں تو چلتے پھرتے لوگ بے دھڑک آپ کو کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص فرض میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے اگر توبہ کرے گا تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اسلام کے شعار کا، اسلام کی علامت کا مذاق اڑانا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اس چیز پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ جو کنسپٹ ہے کہ روزہ رکھے تو ثواب کا کام ہے، نہیں رکھا تو ثواب کا کام نہیں، بھائی ثواب تو بعد کی بات ہے، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں، مسافر نہیں ہیں، شیخ فانی نہیں ہیں، تو آپ نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، مجھے اور آپ سب کو اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، اپنے احبہ، اپنے دوست احباب میں اس بات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی روزہ چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، روزہ ہر صورت میں رکھنا ہے، روزہ ہر صورت میں رکھنا ہے۔ ارے اللہ کے بندو،
میں نے حدیث قدسی آپ کے سامنے تلاوت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اتنی بڑی بشارت، اتنا بڑا عمل، ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں محدثین کرام نے یہ الفاظ نقل کیے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں ہوں، روزے کا بدلہ میں ہوں۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اسے رب مل جاتا ہے، اسے رب مل جاتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہم نے اپنے معاشرے میں اس بات کی محنت کرنی ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر کا سب سے بڑا عمل قربانی، اور حرم کا سب سے بڑا عمل طواف، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ اسی طرح رمضان کا سب سے بڑا عمل، لازمی اور ضروری عمل، وہ روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز جس کو رمضان سے خاص تعلق ہے وہ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ بالکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا خاص تعلق ہے، رمضان کا اور قرآن کا خاص تعلق ہے۔ اللہ نے اس ماہ مقدس میں قرآن مقدس کو اتارا، اور یاد رکھیں کہ رمضان اور قرآن میں بہت سی مشترکہ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت تقوی ہے۔ قرآن کریم کو آپ پڑھنا شروع کریں سورہ بقرہ سے، اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور جب روزے کا حکم دیا تو فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا رمضان کا مقصد بھی تقوی کا حصول، اور قرآن کا مقصد بھی تقوی کا حصول۔ دوسری مشترک خصوصیت رمضان اور قرآن میں شفاعت ہے۔ یہ دونوں روز قیامت انشاءاللہ ہماری شفاعت کریں گے۔ کہہ دو بلند آواز سے انشاءاللہ۔ اگر ہم رمضان کی قدر کریں گے، قرآن کو سینے سے لگا لیں گے، تو انشاءاللہ روز قیامت ہمارا سفارشی کوئی انسان نہیں بلکہ رب کا قرآن اور رب کا مہینہ رمضان ہوگا۔ رب کا قرآن اور رب کا مہینہ رمضان ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن روز قیامت بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ یقول الصیام رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، اے باری تعالی دن کو کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے میں نے اس کو روکے رکھا، لہذا دن کے معاملے میں میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا رب انی منعتہ النوم باللیل، یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، یہ رات کو کھڑا ہو کر تیرا قرآن پڑھتا تھا، تیرا قرآن سنتا تھا، نماز تراویح کا اہتمام کرتا تھا، فشفعنی فی، لہذا رات کے معاملے میں میری سفارش قبول فرما۔ قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر میں فرماتے ہیں فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، رمضان کا پہلا عمل روزہ اور رمضان کا دوسرا عمل قرآن۔ نماز تراویح کو کبھی بھی مس نہ کریں،
یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، اپنے باقی اوقات میں بھی قرآن کے لیے وقت نکالیں، قرآن کے لیے وقت نکالیں، قرآن کریم کو پڑھا کریں، سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور رمضان المبارک میں وہ 10 70 سے ضرب کھا جاتی ہے۔ تیسری بات، تیسری مشترکہ خصوصیت رمضان اور قرآن میں وہ ہے اللہ کا قرب۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جو شخص قرآن کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ رب رحمان کا دوست بن جائے گا۔ اور روزے کے بارے میں خود ہی رب رحمان نے فرما دیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ جو شخص روزہ رکھے گا وہ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی رکھے گا۔ اس لیے جس شخص نے رمضان اور قرآن کا اہتمام کیا اسے تقوی کا حصول بھی ہوگا، انشاءاللہ روز قیامت اسے شفاعت بھی مل جائے گی اور اللہ کا قرب بھی مل جائے گا۔ تیسری بات جس کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے فرائض کی پابندی۔ عام دنوں میں بھی فرائض کی پابندی ضروری ہے، لیکن رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے تو نماز چھوڑنے پر گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے فرائض کی پابندی کرے۔ نماز سب سے پہلا اور بنیادی فرض ہے، اس کے بعد صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، حقوق العباد کے بے شمار فرائض ہیں۔ حقوق العباد کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے بہت ضروری ہیں۔ چوتھی چیز جس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے وہ ہے اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ آپ فرائض کا اہتمام کریں اور حرام سے بچ جائیں۔ زیادہ دین اسلام میں زیادہ لمبی چوڑی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، تمہارے ہاتھ اس طرف نہ اٹھیں، تمہاری آنکھیں وہ نہ دیکھیں، تمہارے کان وہ نہ سنیں، تمہارا دل و دماغ اس طرف نہ چلے جو رب نے منع کیا ہے۔ تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی طرح ذکر، اذکار اور تلاوت کلام پاک اور درود پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ اور چھٹی چیز صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور رمضان میں بہترین صدقہ کسی روزے دار کو افطاری کرا دینا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات محدثین کرام نے فرمائی کہ اللہ کے بندوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے احکام کا پاس رکھتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق غلطی ہو جائے تو فوراً گڑ گڑا کر توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب رمضان کا استقبال کرتے ہیں، کوئی روزہ نہیں چھوڑتے، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اللہ کریم رمضان کے پہلے دن سے ہی ان پر اپنی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برساتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ اللہ کے بندوں کی وہ ہے کہ جو نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، کبھی توبہ کر لیتے ہیں، کبھی نہیں کرتے۔ یہ رمضان کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین پہلا عشرہ گزرنے کے بعد 11 رمضان المبارک کو
ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو سارا سال غفلت میں گزار دیتے ہیں، سارے سال ان کو یہ یاد ہی نہیں آتا کہ اللہ کا کوئی حکم بھی ہے، ہماری کوئی ذمہ داری اور فرض بھی ہے، لیکن رمضان آنے پر وہ رمضان کا استقبال ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، کوئی روزہ نہیں چھوڑتے، کوئی نماز نہیں چھوڑتے، حرام سے بچ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ 20 رمضان المبارک تک جب یہ سلسلہ رہتا ہے تو 21 رمضان کو اللہ انہیں بھی جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کسی ایک میں ہمارا شمار ہو جائے تو پھر سوچئے، اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کہیں رمضان ہم سے ایسے رخصت نہ ہو جائے کہ نہ تو ہم پر رحمت ہو، نہ ہماری مغفرت ہو، نہ ہمارے لیے نجات کا فیصلہ ہو۔